بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں سیف بن ذی جزن کی پیشن گوئی۔ امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، جب سیف بن ذی جزن حمیری نے حبشہ کو فتح کر لیا اور یہ فتح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حاصل ہوئی تھی، تو عرب کے وفود اور معززین قوم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہی میں سے ایک وفد قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن عبد الشمس، اسد بن العزا اور عبداللہ بن جدعان شامل تھے۔ یہ لوگ قصر غمطان پہنچے، یہاں وہ موجود تھا اور حاضری کی اجازت چاہی۔ سیف نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وفد کی طرف سے عبد المطلب نے اسے مبارکباد پیش کی اور اس سے گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا، پھر سب مہمان خانہ میں پہنچا دیے گئے۔ یہ اس کے یہاں 1 ماہ تک مقیم رہے۔ اس عرصہ میں نہ تو ان لوگوں کی دوبارہ سیف سے ملاقات ہو سکی اور نہ ہی انہیں دربار سے واپسی کی اجازت ملی۔ پھر اسے یکایک کا خیال آیا اور اس نے ان لوگوں میں سے صرف عبد المطلب کو بلایا اور انہیں تخلیہ میں اپنے پاس بٹھا کر آپ سے گفتگو کی۔ اے عبد المطلب، مجھے جو کچھ معلومات ہیں انہیں میں بطور امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، لیکن میں نے آپ ہی کو اس کا اہل سمجھا، کیونکہ آپ ہی اس کا مرکز ہیں، اس لیے آپ کو اس امر کی اطلاع دیتا ہوں، مگر یہ بات آپ کے سینہ میں محفوظ اور راز رہنی چاہیے جب تک خود حق تعالیٰ ہی اس کو افشا کا حکم نہ دے دے۔ بہرحال وہ اپنے ایک اہم امر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ میں اس مخفی علم اور پوشیدہ کتاب میں، جسے ہم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اپنے سوا دوسروں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، ایک عظیم الشان خبر اور بہت بڑی بلند و مرتبہ کا ظہور پاتا ہوں، جس میں تمام بنی نوع انسان کو حیات میں عظمت و شرف اور موت کے بعد فضیلت و برتری حاصل ہوگی، اور آپ کی قوم کو عام طور پر اور آپ کو خاص طور پر یہ شرف حاصل ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے شاہ، جیسا آپ نے کہا وہ بلائی، وہ راز اور وہ خوشخبری کیا ہے، فرمائیے۔ ابن ذی جزن نے کہا، تہامہ میں ایسا بچہ ہوگا کہ اس کی شانوں کے درمیان ابھرتے ہوئے گوشت کی مہر ہوگی، تو اسے قیامت تک تمام عالم کی سرداری حاصل رہے گی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ سے ہر ملامت و برائی دور رہے۔ بلا شبہ آپ نے وہ خبر سنائی ہے جو کسی دوسرے نے نہیں سنائی۔ اگر شاہی عظمت و جلال مانا نہ ہوتا تو میں اس کی تفصیل معلوم کرنے کی خواہش کرتا، تاکہ اس سے میری مسرت دوبالا ہو جاتی۔